صبح چونکہ ہماری 9ویں ذی الحجہ ہے اور اس میں اعمال جو اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر واجب ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے، اس کو ادا کس طرح کرنا ہے، اس کے کلمات کیا ہیں، اس کو پڑھنا کس طرح ہے۔ یہ مسافر کے لیے بھی ہے، شہری کے لیے بھی ہے، دیہاتی کے لیے بھی ہے، جوان کے لیے بھی ہے، بوڑھے کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ چاہے جوان مرد ہے، چاہے جوان عورت ہے یا بوڑھی ہے، یعنی جو نماز پڑھے گی یہ اس کے لیے ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ اب فرض نماز کے بعد اس کی ادائیگی واجب ہے۔ جس طرح ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، جس طرح صبح انشاءاللہ یہ شروع ہوں گی فجر کی نماز، چونکہ صبح 9ویں ذی الحجہ ہے تو فجر کی نماز جب ہم نے باجماعت پڑھی پھر بھی پڑھنی ہے، انفرادی پڑھی پھر بھی پڑھنی ہے، یعنی یہ جماعت سے تعلق اس کا نہیں ہے کہ ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، امام کی موجودگی میں نماز پڑھی ہے پھر ہم نے تکبیرات تشریق پڑھنی نہیں، بلکہ آپ نے انفرادی نماز پڑھ لی ہے۔ اب جس طرح باجماعت نماز کسی کو میسر نہیں ہوئی ہے، جس طرح عورت ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہی، اپنی نماز پڑھے گی، انفرادی پڑھے گی، اس طرح بسا اوقات کسی مرد کو بعض اوقات باجماعت نماز میسر نہیں آ سکتی، لیٹ ہو چکا ہے، اب وہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، بعد میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے یا فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ السلام متصل بعد ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر ہم نے کسی اور کلمات کو ادا نہیں کرنے، اللہ اکبر استغفر اللہ یہ نہیں کہنے، بلکہ 9ویں کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک بار پڑھنا یہ واجب ہے۔ یعنی مرد کے لیے متوسط آواز میں، یعنی اتنی اونچی سے پڑھ لے تاکہ جو اس کے دائیں بائیں والے افراد ہیں کسی کو یاد نہ ہو وہ بھی پڑھ لے، یا بعض اوقات کسی کو کلمات یاد نہیں ہوتے، ادائیگی نہیں ہوتی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بعض اوقات جلدی اللہ اکبر لا الہ نہیں بلکہ یہ تکبیرات ہیں، ہم نے اللہ کی بڑائی کے بول بولنے ہیں، اس کے بلند کرنے ہیں۔ جس طرح حجاج اکرام آج میدان عرفات میں ہو گے تو سب کے کلمات پہ یہ تلبیہ تھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 9ویں کی فجر سے لے کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر بالغ مرد پر یہ پڑھنا واجب ہے، یعنی یہ اسلام کے متصل بعد ہے، فرض نماز کے اسلام کے متصل بعد ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کو یاد نہیں رہا، یعنی سلام اس نے پھیر لیا اور اس نے نماز کے منافی کوئی کام کر لیا ہے، یعنی اس کو یاد نہیں رہا نماز کے منافی یہ کام کر لی، مثال کے طور پہ وہ ہنس گیا، یا کسی سے اس نے بات چیت کر لی، یا کسی اور کام میں مشغول ہو گیا۔ اب کسی کام میں مشغول ہو گیا پھر اگر اس کو یاد آ گیا پھر پڑھنا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب اس سے یہ واجب چھوٹ چکا ہے، یعنی اس نے سلام کے منافی کام کر لی، کھلکھلا کے ہنس گیا ہے، یا کسی سے اس نے بات چیت کر لی ہے، یا اس نے بعد میں سنت پڑھ لی ہے، نفل پڑھ لی، پھر اس کو خیال آ گیا کہ میں نے تو تکبیرات تشریق پڑھنا تھی، ایک بار پڑھنا واجب ہے، اب میں اس کی ادائیگی کر لوں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب اس کا ٹائم فوت ہو چکا ہے، اب اس کا وقت چلا گیا، بلکہ یہ سلام کے متصل بعد ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اس کے متصل بعد اگر آپ نے کوئی اور دائیں بائیں منافی کوئی کام کر لیا، یعنی آپ تسبیحات میں لگے سبحان اللہ الحمدللہ، پھر آپ کو خیال آ گیا اب پڑھ لوں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب اس کی گنجائش نہیں ہے، تو فقہا نے فرمایا کہ پھر اس میں اگر یاد آ گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ استغفر اللہ پڑھ لو، کہ یہ جو آپ کی یہ واجب چھوٹ چکا ہے، اس استغفار کی بدولت اللہ پاک آپ کی کمی بیشی کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ یعنی 9ویں کی صبح انشاءاللہ شروع ہوں گی اور 13ویں کی عصر کی نماز تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک بار پڑھنا متوسط آواز سے، یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی، عورت گھر میں نماز پڑھ رہی اس کو بھی بتانا ہے۔ اب بعض اوقات مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم عورت کو بتائیں، بعض کا مرد تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھو کہ مستورات کہ ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں سنا، یعنی گھر میں نماز پڑھتی ہیں، سلام پڑھ لیتی ہیں، وہ متصل بات کی اور کام کر لیتی ہیں، تو یہ ہمارا بتانا واجب بنتا ہے کہ ہم ان کو بھی یہ بتائیں کہ صبح نماز کے بعد
13ویں کی عصر تک جس طرح مرد نے پڑھنی ہے اس طرح عورت نے بھی پڑھنی ہے متصل سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صبح انشاءاللہ 9ویں ذی الحجہ ہے تو اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ یکم سے لے کے 8 تک جو روزہ رکھنا ہے ایک روزے کا ثواب سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس نے یوم العرفہ کا دن کا روزہ رکھا، اب جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوم العرفہ تو آج کا دن ہے، لیکن ہمارا یوم العرفہ آج نہیں ہے، ہمارا یوم العرفہ کل ہوگا، اس لیے کہ 9ویں ہے تو 9ویں کے بعد 10ویں ہے، آج ہماری 8ویں ہے، صبح ہماری 9ویں ہوگی۔ اگر آج ہماری 9ویں ہے تو پھر کل تو ہم نے عید کرنی ہے، لیکن ہماری عید بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ کل کا دن ہمارا یوم العرفہ ہوگا، یعنی 9ویں ذی الحجہ کے دن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جس نے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ آنے والے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کامل اتباع نصیب